بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو سفر میں نماز پڑھنے کا طریقہ یعنی کہ مسافر کی نماز کے متعلق کچھ بتائیں گے، کیونکہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کچھ خاص رخصتیں اور سہولتیں فراہم کی ہیں۔ 4 رکعت والی تمام فرض نمازوں کو صرف 2 رکعت تک پڑھا جائے گا، صحیح بخاری۔ مغرب کی فرض نماز 3 رکعت پر مشتمل ہے، اس لیے 3 ہی پڑھی جائیں گی، صحیح بخاری۔ سفر میں سنتیں معاف ہیں، البتہ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں سنتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، صحیح بخاری۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، لیکن سفر میں رخصت دی گئی ہے۔ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں کیا۔ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء میں جمع تقدیم کی جا سکتی ہے۔ جمع تقدیم سے مراد ناظرین یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، جیسے ظہر کے وقت میں عصر اور مغرب کے وقت میں عشاء۔ یعنی جب ظہر کا وقت اختتام کے قریب ہو تو عصر کو بھی ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں، اور مغرب کے وقت میں عشاء سے مراد یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو تو ساتھ عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء میں جمع تاخیر بھی کی جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، جمع تاخیر سے مراد وقت گزرنے کے بعد 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، جیسے عصر کے وقت میں ظہر اور عشاء کے وقت میں مغرب۔ یعنی کہ جب عصر کے وقت میں ظہر سے مراد یہ ہے کہ جب عصر کا وقت شروع ہو اسی ٹائم ظہر بھی اس کے ساتھ پڑھ لی جائے، اور عشاء کے وقت میں مغرب سے مراد ہے کہ جب عشاء کا وقت ابھی شروع ہو تو اس کے ساتھ ہی مغرب ادا کر لی جاتی ہے۔ اس کو نماز جمع تاخیر کہتے ہیں، صحیح بخاری۔ 2 نمازوں کو جمع کرنے کی صورت میں اگر جماعت کروانی ہو تو اذان بھی دی جا سکتی ہے، اور ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت پڑھی جائے گی۔ 2 نمازوں کو جمع کرنے کی صورت میں درمیان میں کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، امید ہے آپ مسافر کی نماز کے متعلق جان گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔